ایک ماں کا کردار دیکھو آپ. وہ ماں بننے سے پہلے اس کو معلوم جب میں ماں بننا شروع ہو جاؤں گی تو مجھے 9 مہینوں کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ جانتی ہے لیکن پھر بھی ماں بننے کی تڑپ اس کے اندر موجود ہوتی ہے. وہ جانتی ہے جب پیدا ہوتا ہے نا اس وقت اتنی بڑی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے کہ اس تکلیف سے موت بھی ہو سکتی, اس تکلیف سے میری موت ہو سکتی. وہ جانتی ہے لیکن پھر بھی ماں بننے کی تڑپ اس کے پاس موجود ہے. وہ جانتی ہے پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک بچہ سونے نہیں دے گا, رات بھر روتا رہے گا, وہ میرے خون کو چوستا رہے گا, وہ مجھے سونے نہیں دے گا, آرام کا موقع نہیں دے گا. وہ جانتی ہے پھر بھی ماں بننے کی تڑپ رکھتی ہے. وہ جانتی ہے یہ بڑا ہوگا تب بھی ستائے گا, یہ جوان ہوگا تب بھی رلائے گا, یہ بوڑھا ہوگا تب بھی پریشان کرے گا. وہ جانتی ہے لیکن پھر بھی ماں بننے کی تڑپ اس کے پاس موجود ہوتی ہے. عجیب کردار ہے ماں کا. یہ سب کچھ ہونے والا ہے, اس کے بعد بھی وہ تیار رہتی ہے مقابلہ کرنے کے لیے. یہ ماں کا سب سے بڑا کردار ہے میرے دوست. اور اسی طرح دیکھو آپ کہ ماں جو اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم دے رہی ہے, تربیت دے رہی ہے, ماں جانتی ہے یہ جتنا اچھا بنے میرا نام ہونے والا نہیں, اس کے باپ کا ہی نام ہونے والا ہے. وہ جانتی ہے اگر میرا بیٹا اچھا بنے اس کی ماں کا ذکر نہیں ہوتا ہے, میرا ذکر ہوتا ہے. محنت کون کر رہی ہے؟ ماں کر رہی ہے. تکلیف کون اٹھا رہی ہے؟ ماں اٹھا رہی ہے. درد کون سہ رہی ہے؟ ماں سہ رہی ہے. رات میں کون جاگ رہی ہے؟ ماں جاگ رہی ہے. بچہ روتا ہے تو باپ سر ایسا موڑ کے سو جاتا ہے لیکن ماں اس کو گود میں لے لیتی ہے. وہ جب تک نہیں سوتا نہیں سوتی ہے, اس کے سونے سے پہلے خود کبھی نہیں سوتی ہے, اس کے کھلانے سے پہلے خود کبھی نہیں کھاتی ہے, اس کو ہنسانے سے پہلے کبھی خود نہیں ہنستی ہے. میرے دوست سب کچھ وہ کرتی ہے لیکن کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ باپ کو جاتا ہے. وہ جانتی ہے لیکن پھر بھی زندگی بھر ماں اس بچے کے لیے قربان ہوتے رہتی ہے. عجیب کردار ہے اس کا, عجیب کردار ہے. اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, ان حالات میں آج ہماری بہنیں مختلف جو ہے پرابلم سے گزر رہی ہیں. بھائی گھر میں 1 بچہ ہے, 2 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, 4 بچے ہیں. کچھ گھروں میں ایسا ہے کہ باپ بہت زیادہ مصروف ہے, بہت مصروف ہے, وہ گھر میں ٹائم نہیں دے سکتا ہے. ایسی خواتین بھی ہیں, ایسے ماں باپ, ایسے باپ بھی ہیں جو ٹائم ہونے کے بعد اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتا. ایسی مائیں بھی ہیں, ایسے جو ہے عورتیں بھی ہیں جن کا خلا ہو چکا ہے, جن کا کوئی جرم نہیں تھا, تکلیف سہتے 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 برداشت نہیں کر سکے, خلا لے لیا, بچے ساتھ لے کر نکل رہی. ایسی خواتین بھی ہے جن کا کوئی بڑا جرم نہیں تھا, طلاق کا سامنا کرنا پڑا. ایسی خواتین بھی, بے شمار خواتین ایسی ہیں جو اکیلے اپنے بچوں کی فکر کر رہی ہیں, اکیلے اپنے بچوں کی فکر کر رہی ہیں. وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں, مول صاحب ہمارے بچے کو تعلیم دینا چاہتے ہیں, مول صاحب بچوں کو دین سکھانا چاہتے ہیں. کون فون کرتا ہے؟ عورتیں فون کرتی ہیں, ماں فون کرتی ہے. کسی باپ کو فون کرتے ہوئے ہم نے بہت کم دیکھا ہے جو یہ فکر کرے کہ شیخ میں اپنے بچے کو تعلیم دینا چاہتا ہوں, میں بیٹے کو دین سکھانا چاہتا ہوں, میں بیٹے کو اچھا بنانا چاہتا ہوں. یوں سمجھو آپ نیل کے برابر کال آتے ہیں. تو گویا فکر کون کر رہی ہے؟ ماں کر رہی ہے. فکر کون کر رہی ہے؟ خاتون کر رہی ہے. یہ سارے حالات میں بھی میں اپنے بہنیں سے کہوں گا, اگر تمہارا شوہر ٹائم نہیں دے رہا ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. اگر تمہارا شوہر تربیت میں ساتھ نہیں دے رہا ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. تم خلا شدہ ہو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. تم طلاق شدہ ہو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. تم جو ہے تمہاری ناقدری کی جا رہی ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. تمہاری ناشکری کی جا رہی ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. تمہارے سامنے حضرت ہاجر علیہ السلام کی مثال زندہ ہے. پیدا ہوتی چند مہینوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی حکم دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو, جاؤ اپنے بیوی کو چھوڑ دو, اپنے بچے کو چھوڑ دو. شیرخوار بچہ گود میں لے کر ماں چلے جاتی ہے. وہاں پر نہ باپ کا سایہ ہے, نہ باپ کی ہمدردی ہے, نہ باپ کا مال ہے, نہ باپ کا ساتھ, کچھ نہیں تھا. ایسے حالات میں اماں ہاجر علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت کر کے دکھائی, اور ایسی تربیت کی باپ اگر پوچھتا ہے کہ بیٹے میں ذبح کرنا چاہتا ہوں, بیٹا کہتا یا بتی فعل ما تؤمر, ابو اللہ نے آپ کو جو حکم دے رکھ کر دیجیے. آپ ستجدونی, آپ مجھے پائیں گے کن لوگوں میں؟ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو ہاجر علیہ السلام مثال ہمارے سامنے ہے.
آپ کا شوہر کا ساتھ نہیں مل رہا ہے، تب بھی ہمت نہ ہاریں، اما ہاجرہ کو ذہن میں رکھیں اور ان کی زندگی کو ذہن میں رکھیں اور اپنے بچوں کو دین سکھاتے رہیں، دین سکھاتے رہیں، یہی آپ کامیابی کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔